جس
علیہ وبارک وسلم والصلاۃ والسلام احترام بزرگان دین امت بہترین بحمد تعالی آج کی عرس و تقریب باقوہن عرب و عجم کے میری مراد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت محدث ہندوستان مفسر قرآن ولی ابن ولی محقق المحقق علماء محدثین کے سرپرست اعلیٰ نائب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امام رومی امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج 130واں عرس مقدس کی تقریب کے پرسعید پر آج میں گنہگار کو بلا کر کے گفتگو کا موقع فراہم فرمایا۔ الحمدللہ پوری دنیا میں آج ان کے ذکر کا چرچا ہے، آج ان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، کیونکہ جس نے ساری زندگی قال اللہ قال رسول کا ڈنکا بجایا ہو، اللہ جب دنیا سے جانے کے بعد ان کے ناموں کو روشن منور فرما دیتا ہے۔ اپنے آپ کو بندہ نواز کہنے والا، اپنے آپ کو سگے مدینہ کہنے والا، اپنے آپ کو غلام رسول کہنے والا، وہ محقق، وہ محدث، وہ مدبر، وہ عالم، وہ فقیہ، اس کسی بھی علم پر ناز نہ کیا۔ انہوں نے جب بھی کہا تو رسول اللہ کا غلام کہا ہے۔ انہیں اگر فخر تھا، انہیں اگر کوئی اعزاز تھا تو یہ تھا کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیدار فرماتے ہیں، کبھی در پر بلا کر کے دیدار سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد غوران فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ احمد رضا جس نے پوری دنیا میں بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر، ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھ کر، اور مسلمانوں کے درمیان نہ بلکہ کافروں کے درمیان بیٹھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جھنڈے گاڑے۔ آزادانہ خیال، آزاد ملک میں رہ کر کے آزاد باتیں کرنا آسان ہے۔ ہم اور آپ آزاد دنیا میں ہے، آزاد ملک میں ہے، نہ عبادت پہ پابندی ہے، نہ قربانیوں پر پابندی ہے، نہ حج عمرے پر پابندی ہے، کسی چیز کی پابندی ہمارے لیے نہیں۔ ہم جو عمل کرتے ہیں یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، اللہ کی مہربانیاں ہے، لیکن جو کفر کے گڑھ میں رہ کر کے توحید کا جھنڈا لیتا ہے، اس ہستی کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ چکن بریانی کھا کر دین کی بات کرنا آسان ہوتی ہے، لیکن کفر کی چھاتی میں توحید کا جھنڈا کھانا یہ اعلیٰ حضرت کے جگر کا کام ہے۔ آج بھی اگرچہ ہم ہندوستان چھوڑ کر پاکستان آ گئے، ہمیں آزاد ملک ملا، آزاد ریاست ملی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہمیں یہ ملک ملا، لیکن آج بھی ہمارے خاندان میں، ہمارے رسم و رواج میں، ہمارے ملک میں، ہمارے بیٹے میں، ہمارے کلچر، ہماری سوسائٹی میں ہندو
کافروں میں رہ کر کے کافروں کے ساتھ رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پاسداری کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی میں مثل مختصر لفظوں میں ان کی تشریح کرتا چلوں، وہ بہت بڑا قد ہے، بہت بڑی ہستی ہے۔ مجھے نالائق رقم نے کو یہ ساتھ ملتا نہیں ہے کہ میں ان کا ذکر کروں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کسی مولوی کا نام نہیں، یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، توجہ سے سنیے۔ چند لمحوں میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی مدرسے کے محتمل، کسی محدث، کسی مولوی، کسی علامہ، کسی فاہمہ کا نام نہیں۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ایک نظریے کا نام ہے جس نے ہمارے نظریوں کی حفاظت فرمائی، ہمارے عقائدوں کی حفاظت فرمائی، اور ہمیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گلدستہ سجا کر جس نے دیا وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج بھی کوئی بندہ، آج بھی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ 100 مرتبہ سوچتا ہے کہ امام احمد رضا کا کوئی دیوانہ نہ آ جائے۔ یہ فیضان ہے اعلیٰ حضرت کا، انہوں نے صرف فتووں سے کام نہ لیا بلکہ پوری دنیا عرب و عجم میں اپنے نام کا جو سکہ جمایا ہے یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا صدقہ ہے۔ علم مدارس سے ملتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، میرا موضوع شروع ہے۔ علم مدارس سے ملتا ہے، تصوف و طریقہ درگاہ و خانقاہوں سے ملتی ہے، لیکن اس کے رسول تب تک نہیں ملتا جب تک کہ اللہ کی نگاہ انتخاب اس کو چن نہیں لیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب چنا، اور جب اللہ کسی کو پسند فرماتا ہے اور جس سے دین کا کام لینا ہوتا ہے پھر اللہ اس کی حفاظت بھی فرمایا کرتا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم دعا کرتے ہیں اللہ کروڑا رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے ہمیں اتنا عظیم عقیدہ عطا فرمایا ہے، اور وہ عقیدہ من گھڑت اپنا نہیں بلکہ وہ عقیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مکے میں صحابہ کو عطا فرمایا ہے یا مدینہ المنورہ میں عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں سماعت فرمایا، اسی پر چلنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر اعلیٰ حضرت، ذکر اعلیٰ حضرت اور حسی اعلیٰ حضرت کو
جب انگریز کے بعد وہ کتے پل رہے تھے اور کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبیاں کی جا رہی تھی، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی عمر 4 سال، کتنی؟ آپ یاد بھی کرتے تھے نا، ہمارے مسلم امام ہے اور نائب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، اپنے وقت کا رومی ہے، میری جان امام احمد رضا ہے، میری جان ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ جس نے رسول اللہ کا عشق ہمیں دیا ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہوا کرتا ہے، ہمارا امام ہوتا ہے۔ 4 سال کی عمر ہے، جب 4 سال کا بچہ بولتا بھی نہیں، وقت کا امام قرآن کریم کو نازلہ پڑھ لیا کرتا ہے۔ 6 سال کی عمر ہوئی، کتنی؟ 6 سال۔ توجہ بیٹا خاموش ہو، توجہ، 6 سال کی عمر ہے، ممبر رسول پر بیٹھ کر کے پہلی تقریر میلاد مصطفیٰ پر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ 17 سال کی عمر میں سب سے پہلا فتویٰ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ 12 سال کی عمر میں تمام علوم و فنون سے فارغ ہو گئے، فاروق التحصیل عالم ہو گئے۔ عمر 12 سال ہے، 17 سال میں مسند نصیب ہوئی ہے، سب سے پہلی فتویٰ آپ نے دی ہے۔ میں نے کہا کمال ہے امام احمد اللہ کی عقل کا، ان کے علم و دانائی پر صدقے جائیں، جو جناب اعلیٰ یہ چھوٹی سی عمر ہے، یہ عمر ابھی پڑھنے کی ہوا کرتی ہے، ابھی طالب علم کا زمانہ ہوتا ہے، مدرسے میں داخلہ کا وقت ہوتا ہے، لیکن 17 سال کی عمر میں سب سے پہلا فتویٰ دیتا ہوا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نظر آتا ہے۔ واقعی لگتا ہے کہ اللہ کی سرزمین میں نبی کا کوئی شعر آ چکا ہے، وقت کا امام آیا ہے، وہ ایسا تو نہیں ہے جناب اللہ کو جناب چلتے رہے ہیں، اب یہ وقت گزرتا رہا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب جناب علموں کو اور حاصل کرتے ہیں، صرف قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، فقہ نہیں ہے، منطق نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے، بلکہ علم ریاضت میں بھی جناب اللہ آپ کو کثرت حاصل کی ہے۔ 100 سے زائد علوم پر کثرت حاصل کرنے کے بعد بابر علوم پر کثرت حاصل کی ہے۔ اللہ کی قسم ہے علم کا جاننا ہوتا ہے، لیکن علم پر فوقیت رکھنا یہ امام احمد رضا کا کمال ہے۔ علم کو جان لینا کمال نہیں ہوتا ہے، لیکن اس پر عبور حاصل کر لینا۔ جناب اللہ سائنسدان کو دیکھو تو امام احمد رضا کا دیوانہ نظر آتا ہے، امریکہ کا سائنسدان کچھ کہتا ہے، یہ وقت کا امام کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ کے دین سے ٹکراتی ہو، ہم اس بات کے رکھ کرتے ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قلم اٹھاتے ہیں اور ایسا برقرار قلم ہے، ایسا برقرار قلم ہے کہ 8 گھنٹے کے اندر ایک کتاب کو لکھتا ہوا نظر آتے ہیں۔ الدولۃ المکیہ، مختصر بات نشر کرتا ہے، جب ملا کو جب جناب اللہ اندرا گاندھی مہاتما گاندھی نے مال دیا نا انگریز نے جب جناب ہڈی چھوڑی تو ایک مولانا کھڑا ہوا، توجہ چاہتا ہوں، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم معاذ اللہ ایسا ہے جیسا جانوروں یا پاگلوں کو ہوتا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خط بھیجا کہ علامہ صاحب سے غلطی ہو گئی ہے، آپ توبہ طائب ہو جائیں، اور یہ ایسا نہیں ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ میرا علم عطا فرمایا ہے تو آمنہ کے لحظ کو عطا فرمایا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں یہ میں اپنا نہیں ہے بلکہ قرآن حدیث کی فتویٰ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا رجوع کر لو، اب وہ جو جناب زیادہ پیسہ جو کھا کے بیٹھے تھے، ہڈی جو لے بیٹھے تھے، اب وہ کیسے مکر جاتے، اب وہ وہیں پر اڑے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اگر تو توبہ نہیں کرتا ہے، رجوع نہیں کرتا ہے تو تیرے لیے فتویٰ دنیا میں یہ ہے، آخرت کے لیے بھی یہی ہے کہ تو دنیا میں کافر ہو چکا ہے، تو مرتد ہو چکا ہے۔ پھر ایک علماء کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے معاذ اللہ، نماز میں کدے گائے بیل کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن رسول اللہ کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز نہیں آتی ہے۔ اب ہم تو استغفار کرتے ہیں، ہم تو توبہ کرتے ہیں، لیکن اس وقت میں مولا نے لاجک پیش کی تھی، وہ کیا تھی؟ اعلیٰ حضرت کے سامنے آ گیا، وہ کہنے لگے جی دیکھیے گائے اور بیل کا جو خیال آئے گا وہ ادب کے لیے تو نہیں آئے گا، کہاں بھائی ادب سے تو نہیں آئے گا، کیا رسول اللہ کا جب خیال آئے گا تو ادب سے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لاجک ہے یا نہیں ہے؟ اور اس نے فلسفہ پیش کیا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں آگے امام احمد رضا ہے۔
آگے بھی امام ہے، وقت کا امام ہے، جو جناب اعلیٰ دین کی تقریر فرمانے والا ہے، اب وہ جناب اعلیٰ وہ جو وقت کا مجدد ہے، جو دین کی تجدید فرمانے والا ہے، اب اس کے سامنے کھڑا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک رسول اللہ کا تب آئے گا اور ادب کے خیال سے اگر آ جائے تو اللہ کہنے لگا پھر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز رب کے لیے ہے، اگر ادب نماز نے کر لیا ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا، اٹھاؤ شاہ کی حدیث حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق سے پوچھا گیا، اے بلال بتا تو پہلی سب میں نماز کیوں پڑھتا ہے؟ جب بھی دیکھو اگر تو تکبیر بنا لگا پھر بھی پہلی سب میں کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس لیے پہلی سب میں نماز پڑھتا ہوں کہ نماز کی نماز بھی ہو جاتی ہے، رسول اللہ کا دیدار بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یا تو نہیں تو کیا ہے؟ اب صحابہ سے پوچھو، نماز رب کی ہے لیکن ادب رسول اللہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں سجدے کبیروں کے سجدے، اس کی قضا ہو سکتی ہے لیکن نظروں کی قضا کبھی نہیں ہوتی ہے۔ ہم اس لیے آتے نماز پڑھتے ہیں۔ چلو یہ بھی چھوڑو، اعلیٰ حضرت عاطف البرکت جو کہ علم کے بحر سے اور بحر علوم اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور رسول اللہ کے لیے جو نمازہ ہے ایسے نہیں آئے آپ نے فرمایا چلو آپ کو صحیح بخاری مسلم کی روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دلوات ہوتے توجہ جاتا ہے۔ سرکار اسلام کسی فیصلے کو نمٹانے رسی دے گئے۔ اب یہاں پر بڑی پیاری بات ہے، صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ ہم سنیوں کا بھی ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، اب صحابہ رسول اللہ کے بعد اگر کائنات میں افضل البشر ہے تو حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی۔ اب توجہ چاہتا ہوں، امام حضرت ابو بکر صدیق ہے، مقتدی دیگر صحابہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ ملتا کر آگے نماز قائم تھی، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت رب کی ہے، قبلے کی طرف منہ ہے، امام ابو بکر صدیق ہے، پیچھے کعبے کا کعبہ آ گیا ہے۔ وہ مسجد نبی کی بات تو الگ ہے جب آپ مصر علالہ پر تھے، جب حجر عائشہ کا آپ نے پردہ ہٹایا، یہ بات الگ ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کھڑے ہیں۔ اتنے میں سرکار اسلام کے جسم اطہر کی جب خوشبو بھیجی تو صحابہ نے ہاتھ پر ہاتھ مارا، ایک سب کے لوگ ہٹ گئے۔ مسلم بتا رہا ہوں، یہی اعلیٰ حضرت نے دلیل دی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ صحابہ نے ہاتھ پر ہاتھ مارا، ایک شخص ٹوٹ گئی، سرکار سے آگے گئے، پھر دوسرے صحابی نے ہاتھ مارا، اگلی سب بھی ہٹی، رسول اللہ کے جب پہلی سب میں سرکار سے تشریف آئے تو حضرت ابو بکر صدیق کو پتا چلا کیا ہونا کا نعرہ آیا ہے، کائنات کا امام آیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہنسنے لگے۔ اب سرکار اسلام نماز میں ہے، میں ایک شرعی مسئلہ نہ بتا دوں، اگر اللہ میں عرفان عطاری صاحب اگر نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز میں کوئی اگر بھول ہو جاتی ہے تو جو نماز میں ہے وہ لقمہ دے تو نماز ہو جائے گی۔ توجہ ہے، جو نماز وہ لقمہ دے گا تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن پوچھیے علامہ صاحب سے، اگر میں وضو کرتا ہوا کتنا بڑا بھی علامہ کیوں نہ ہو، لیکن وضو کرتا ہوا نماز کی نیت کر کے کھڑا نہیں، وضو کرتا ہوا آیا، میں نے سنا علامہ صاحب نے آیت غلط پڑھ لی ہے، وہاں سے لقمہ دیا، اگر امام صاحب نے میرے لقمے کو لیا اور نماز ختم ہونے کے بعد پتا چلا کہ میں نماز میں نہ تھا تو سب نے نماز دہرانی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ سب نماز بولو، امام بھی دہرائے گا، مقتدی بھی دہرائے گا، اس لیے کہ وہ نماز سے باہر تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پھر پیچھے ہوئے، پھر فرمایا ٹھہر جا، پھر پیچھے ہوئے، رسول اللہ نے کاندھے پر ہاتھ رکھا، ابو بکر نماز پڑھا، اب نماز پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ اور وہ امام ہے، مقتدی پیچھے نماز توڑ چکے ہیں، کیونکہ کعبے کا کعبہ تو آ چکا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف آئے تو فرمایا ابو بکر پیچھے کھڑا ہو، آگے کھڑا رہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق دوران نماز کہتے ہیں کہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی جرأت کیا ہے کہ آقا کے لال کے آگے کھڑا ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بتا کیا کہ وہ نماز میں ہے کہ خیر نماز میں ہے کہ جب صحابہ کی نماز نہ ٹوٹی بولا تیری نماز ٹوٹ جائے گی۔ چلو یہ یہاں چھوڑو، جب تو پڑھے گا السلام علیکم، سارے مل کر کہو السلام علیکم، ادب سے کہے گا کہ بے ادبی سے بولو، نماز میں خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ جن سے عقل چھینتا ہے نا تو ان کے علموں پر پردہ جاتا ہے۔ وہ جانتے تھے یہ حدیث، وہ جانتے تھے اس مسئلے کو۔ چلو یہ چھوڑو، جب آپ نے نماز کی نیت باندھی، ثنا پڑھ لی، تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان، تو شیطان کا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو جی، مولویوں کا خیال نہیں جناب ان کا نہ آتا ہوگا تو ان کا شیطان کچھ نہیں بگاڑتا، ہمارا تو بگاڑ سکتا ہے، لیکن ہم چونکہ نماز میں کھڑے ہیں، اب ملا جی شیطان کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی، رسول اللہ کا خیال آ جائے کیا خیال ہے؟ پھر سب خیالوں سے خیال آمنہ کے لال کا خیال اچھا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز میں خیال آنا، اور جو صحابہ پیچھے سے ہٹے، رسول اللہ آگے آئے، پھر صحابہ آپس میں جڑ کر کھڑے ہوئے، نہ ان کی نماز ٹوٹی، نہ ان کی نیت ٹوٹی۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ادب مصطفیٰ کو تو عبادت کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں تم جو کہتے ہو کہ نماز میں کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ بات ایمان کہتا ہے وہ نماز نہیں ہے جس نماز میں یار کا خیال نہیں آتا ہے، وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں یار کا خیال نہ آتا ہے۔ ارے نماز کس کو کہتے ہو؟ عقائد و صفات کو بڑھانا، اس کو نماز کہا جاتا ہے۔ نماز پڑھو، لیکن پڑھ کر کیا ہونا کہ لال نے دکھائی دے، دکھائی دے، دکھائی دے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم کو رجوع کرو، اگر نہیں کرتے حتیٰ نبی میں ٹھہر گئے تو تمہیں نے کافر کا فتویٰ ہے، کفر کا فتویٰ دے دیا۔ پھر ایک اور مدعا کھڑا ہوا ہے کہ نبی کے بعد اگر کوئی نبی آتا تو نبی کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نبی آخر زمان بن کر آیا ہے۔ ارے قادیانی کو جگہ بھی تو تم نے دی ہے، آج تم انہیں کے لیے ختم نبوت کا پروگرام کرتے ہو۔ اللہ کی قسم ہے ختم نبوت کا اگر کافروں نے ختم نبوت کا پروگرام کرنے کا کوئی حقدار ہے تو یہ بریلوی اہل سنت و جماعت ہے۔ ہمارے قائد پہلے کے جناب اللہ پہلا دیا تھا، وہ پہلے دار بن کر کے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا نبی کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا ہے، بلکہ آپ نے یوں تک فرمایا ہے کہ جو اس سے دلیل مان لیتا ہے اس کا بھی ایمان نہیں بچتا ہے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے۔ بات آگے چلی گئی، اب جب جناب اللہ فتویٰ لگا دیا، اب وہ چونکہ عرب والوں کے پاس جاتے تھے، حرمین شریفین کے جو علامہ تھے نا، جو بحر علوم تھے، علامہ جمال عبداللہ بہت بڑے علامہ تھے، ان تک یہ بات پہنچائی کہ جی یہ ہندوستان کا ایک مولوی ہے، ایک علامہ ہے، احمد رضا اس کا نام ہے، وہ نبی کے علم کو خدا کے علم کے برابر لکھتا ہے، مانا توجہ کرتا ہے۔ انہوں نے آ کر جمع گویاں شروع کی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کے لیے۔ وہ نادر الفاظ استعمال کرتے رہے، بولتے رہے۔ انہی دنوں میں آپ بڑے عجیب تھے، آپ کی طبیعت ناساز تھی۔ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکہ المکرمہ پہنچے تو وہاں کا جو مفتی تھا اس نے فتویٰ لگایا، اس نے یہ ڈیوٹی لگائی علماء کی کہ وہ احمد رضا آئے تو ان کے سامنے یہ سوال رکھنا نبی کے علم کے بارے میں۔ اب توجہ چاہتا ہوں، امام احمد رضا خان بابے بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکے کی سرزمین پر پہنچے، آپ کے میدان کا شہزادہ کے ساتھ ہے، اے جناب اللہ حرم کے علماء
مکے کی دولت، مکے کی اور کائنات کی دولت کا مالک بنایا آمرہ کے لال کو ہے. یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے علم کا عالم ہے. جب آپ نے وہ کتاب دی نا، وہ علماء لے کر کے حرم کے مفتی بڑے بڑے علماء اب سارے جمع، وہاں کا گورنر بھی آیا، اس نے کہا یہ کتاب پڑھ کر میرے سامنے سناؤ. اب سارے علماء کو جو توجہ کرتا ہوں، بڑے بڑے علماء جو یہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ رب کے علم سے بھی بڑھ کر علم لکھنے والا احمد رضا ہے، جب انہوں نے صفحے پڑھ لے تو ان کی انگلیاں دانتوں تلے آ گئی، وہ حیران ہو گئے اور حیرانی کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے کہ کیا کوئی ایسا بھی قدم چلا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے. وہ جو مولانا مفتی جمال بن عبداللہ ہے، وہ کہتا ہے اللہ کی ذات کی قسم ہے، اپنے زانوں پر ہاتھ مار کر کہنے لگا ایسا لگ رہا ہے پڑھنے کے بعد، توجہ، ایسا لگ رہا ہے پڑھنے کے بعد رب دے رہا ہے، آمنہ کا لال دے رہا ہے. یہ کام مولانا کان ہوتے ہیں جو بیوی میں خراب کرنے والا ہے. ارے کہ ہندوستان کا عالم ہے جس کا نام احمد رضا ہے، ارے جب اس کا یہ عالم ہے تو بتاؤ رسول اللہ کے نائبوں کا عالم کیا ہوگا، جب اس کا یہ عالم ہے. اور جناب اللہ وہ تو دیوانے ہو گئے، گورنر بھی دیوانہ نظر آتا ہے اور یہ مفتی جمال بن عبداللہ بھی دیوانہ نظر آتا ہے. اب ان کی کیونکہ بات پھیلی نا، اب انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو واقعی بہر علم نظر آتا ہے، یہ علم کا جناب اللہ سمندر نظر آتا ہے. اب نئی مسئلہ ایک چھڑا تھا، بڑے بڑے عرب کے علماء، عجم کے علماء سر جوال کے بیٹھ گئے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات آگے بڑھاؤں کہ اگر کوئی جناب اللہ آپ سے کم ہونا تو بندہ اتراتا ہے کہ جی میں بڑا علامہ ہوں، میں بڑا خطیب ہوں، میں بڑا یہ ہوں. لیکن اگر کوئی آپ سے بڑا آ جائے، شہر پر سما سے آ جائے تو پھر ماتحت بن جایا کرتا ہے. اب وہ چونکہ اب سارے زیر ہو گئے، اعلیٰ حضرت کا کرم جو برقرار تھا اثر کر گیا اور ایسا لگتا ہے جیسے جناب اللہ نجریوں کے سینے میں اعلیٰ حضرت کے تیر نے کمال کر دکھایا ہے. بتائیں گے. اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر جواب دوں یا بریلی جا کر کے جواب دوں. وہ کہنے لگے یہ مکہ میں بڑا مسئلہ چل رہا ہے اور بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے ایسے لگتا ہے کوئی مسئلہ نہ تھا، آپ نے اس پر کتاب نہیں ڈالی ہے، جناب اللہ اس نے ظاہر کرا دیے ہیں. اور وہ علماء سر جوڑ کے بیٹھ گئے. ارے جو کہ جناب اللہ ایک پیسے پر اور جناب اللہ نور پر اتنا علم میں بہا سکتا ہے تو وہ نبی کے علم پر کیا گفتگو کرتا ہوگا، نبی کے نور پر کیا گفتگو کرتا ہوگا. وہ سارے جناب اللہ خاموش ہو گئے. پھر کہا بتاؤ ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے. پھر صرف یہ اعلیٰ حضرت میں نہیں ہے بلکہ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ جو نبی کے لیے ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جایا کرتا ہے. ہمارے عقیدوں کی حفاظت امام اہل سنت نے فرمائی ہے، اور صرف یہ نہیں ہمارے نظریوں کی حفاظت بھی اگر فرمائی ہے تو احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی. میں دو باتیں عرض کروں گا، وقت پورا ہو جائے گا. چلو سبحان اللہ. یہ صرف نہیں کہ دین علم پر دسترس حاصل، جو بابر علوم سے دائر علموں پر دسترس حاصل کرتا ہو تو ایک جناب یہ پرنسپل آیا، امریکہ کا ایک بڑا ریسرچر تھا، اس نے لکھ کر کے اخباروں میں شائع ہو گیا کہ فلاں وقت فلاں سن فلاں مہینے فلاں وقت میں قیامت آ جائے گی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے چونکہ مسجد کے چین میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے بعد ایک آیا دنیا دار آدمی آ کر کہنے لگے علامہ صاحب دیکھو قیامت آ گئی. بڑے بڑے علماء کے پاس، دیوبند کے پاس گئے، سلفیوں کے پاس گئے. اب وہ نہ ہاں کرتے نہ کرتے ہیں. انہیں پتا اگر ہاں کر دی اور بعد غلط ثابت ہو گئے تو ہم جھوٹے ہو جائیں گے، نہ کر دی ہو گئے تو اب انہوں نے بھی عقیدہ ڈگمگانے لگا. آپ نے جب دائرہ کھینچا نا اور حساب لگایا، آپ نے فرمایا جاؤ جا کر کے اخبار میں شائع کر دو، پوری دنیا کو بتا دو اس وقت میں، اس تاریخ، اس مہینے، اس سن میں اگر پتا بھی ٹوٹ جائے تو اس کا ذمہ دار احمد رضا ہے. وقت پورا ہوا، وہ وقت آیا، قیامت بھی آئی.
تو الہ آباد کا ایک پروفیسر تھا امام احمد رضا خان فضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کاشف، وہ کتاب لے کر کے گیا جس میں وہ اخبار کا جو ٹکڑا تھا وہ لے کر گیا، وہ دیکھ کر کے حیران ہو گیا، دوڑتا ہوا آیا، آپ سے میں بیٹھے ہوئے، وہ دوڑتے ہوئے آ کر کہنے لگا علامہ کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی علامہ ہے جو سائنس کو بھی جھٹلا رہا ہے؟ آپ فرماتے تو علامہ کی بات نہ کر، بلکہ یہ بات کہ رسول اللہ کا دین کتنا پختہ ہے، رسول اللہ کا دین کتنا اعلیٰ ہے، کتنا پاور والا ہے، جو ہر میدان میں چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ میری بات نہ کر، ایک اور آ گیا، وہ ستاروں کی ذائچہ نکالا کرتا تھا، امام احمد رضا خان فضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ ہستی ہے جو 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے دین کا کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کاباریدیہ 30 جلدوں پر ہے، کبھی علامہ صاحب کی صحبت میں بیٹھے آ کر پوچھیں، ایک جلد کر اٹھا کر دیکھی جائے، اللہ کی ذات کی قسم ہے وہ پورے باب نظر آتے ہیں، پورا جنابیہ میں جلد نظر آتا ہے۔ تو 30 جلدوں کا عالم کیا ہے؟ جہاں پہ جنابی اللہ یو ایس سے اور کینیڈا کے سائنسدانوں نے مانا ہے کہ سائنس میں بھی اگر کوئی ہمارا امام ہے وہ احمد رضا نظر آتا ہے۔ یہ صرف جناب اللہ یہ مولانا نہیں ہے، یہ تو جناب اللہ فقی بڑے فقی ہیں، اور یہ فقی دار ہے، یہ علامہ نہیں علامہ گر ہے، کیونکہ جو گر ہوتا ہے اس میں بڑا نور ہوا کرتا ہے۔ یہ کیسا ہے جناب اللہ جب لکھتا ہے تو بڑے اہل علم خاموش ہو جایا کرتے ہیں۔ اب ذائقہ کھینچنے والا آیا، اس نے کہا کہ جی میرے حساب سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس مہینے بارش نہ ہوگی۔ امام احمد رضا خان فضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اللہ کے بندے یہ نہ ہو کہ تیرے حساب سے بارش نہیں ہوگی، تو یہ کہے کہ میرا اندازہ یہ ہے باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا نہیں مولوی صاحب یہ بات سب صحیح ہے، یہ کہ بارش نہیں ہونے والی ہے۔ امام احمد رضا خان فضل بریلوی صرف اہل علم ہی نہیں ہے بلکہ وہ وقت کے ولی کامل بھی ہیں، وقت کے ولی کامل بھی ہے۔ امام احمد رضا خان فضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں اب دلیل دی اس کو کہ ایک شخص آیا ہے، وہ آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں شادی ہو گئی، بارش نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دل والے گوئے میں ہاتھ اٹھائے دعا کی ہے، ابھی چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرا کہ بادلوں نے سایہ شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، سرکار اسلام کے بھی جناب اللہ دعا مکمل نہیں ہوئی، ابھی چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرا ہے کہ بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اور وہ کہنے لگا کہ اللہ صاحب یہ صحیح ہے لیکن میرے حساب سے اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، 5-6 دلیلیں جمعی ہیں، وہ قائم نہ ہوا، پھر بھی اپنی بات منوانے لگا۔ امام احمد رضا کے کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں ہے، اب تو چلا جا۔ اب یہ جیسے باہر نکلا چھماچھم بارش ہونے لگی، بارش بولو۔ اب یہاں اگر میں کہہ دوں کہ حضرت آپ باہر جائیں بارش ہو جائے اور حضرت آ کر کہیں حضرت آپ نے تو کمال کر دیا، بارش ہو گئی حضرت آپ کی کرامت ہو گئی، تو میں اس کی جناب پیٹ ٹھپ کے کہوں گا 4 لوگوں کو بھی بتا دیں، کہوں گا کہ نہیں کہوں گا؟ اب وہ دوڑتا ہوا پھر آیا، وہ کہنے لگا حضرت آپ کی تو کرامت ثابت ہو گئی، کمال کر دیا، لیکن قربان جائیں یہ امام احمد رضا ہے، ٹھیک والی چمکانے والی دکان نہیں، یہ کا امام ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میرا کمال نہیں، میرا پختہ عقیدہ رسول اللہ کے دین پر ہے، یہ رسول اللہ کے دین کی برکت ہے، اللہ کے فضل سے جو ہو تو ہو جایا کرتا ہے۔ ایک جناب اللہ پھر ایک سفر چلا ہے، اب جناب اللہ جہاں دیکھو بڑے شعراء نظر آتے ہیں، وہ بڑے شعراء جو اپنے شعر پیش کیا کرتے ہیں، وہ جناب اللہ دوسروں کو گونگا سمجھا کرتے ہیں، جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ان کے شہروں میں پڑھا جاتا ہے، ان کے شعراء میں پڑھا جاتا ہے، ان کے مشاعروں میں پڑھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہندوستان کا جناب اللہ کو شہنشاہ بول رہا ہے۔ اب جناب اللہ جب بات چلتی رہی، اب ایک اور شخص آیا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ آ گیا، توجہ ہمیں یہ فکر عطا فرمائی ہے، اس فکر کی ضرورت ہے، ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک شخص آیا، چھوٹا سا بچہ ہے، ایک یتیم، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آیا، جھولی اٹھائی ہوئی، کہنے لگا حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے کسی سے پوچھا؟ جی حضور اپنی اماں جان سے پوچھا، وہ آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا ابا سے نہیں پوچھا؟ کہنے لگا حضور میرے ابا تو کب کا انتقال کر چکے ہیں،
قربان جائیں، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی ہستیاں اعلیٰ حضرت سے ملنے کے لیے ترس رہی ہے. یہ وقت کا یہ نواب آیا تھا، بڑا رئیس زیادہ تھا، مجھ مولوی کے پاس آ جائے تو میں گیٹ پہ استعمال کروں گا، لیکن آپ یہ اعلیٰ حضرت سے آئے ہیں. جب نواب آیا نا تو آپ گیٹ پہ آ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا مجھے پتا نہیں اس فقیر کو کہ نوابوں کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے. تو کہنے لگا حضور میری بات سنیے، مجھے کہیں بٹھائیے. آپ نے فرمایا میرے پاس ایسی جگہ نہیں جہاں نوابوں کو بٹھایا جائے. بڑے بڑے لوگوں کو اپنے قریب بھٹکنے نہیں دیتے تھے. اب جناب اللہ یہ بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، جھولی میں کوئی چیز ہے، مجھ سے میں بھی جناب اللہ کوئی چیز ہے. اعلیٰ حضرت کو کہنے لگا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے بتا پھر کب کب کرے گا دعوت. وہ کہنے لگا حضور میرے پاس کل ٹائم نہیں ہے، پرسوں بھی بڑا مصروف ہوں، اگر آپ چاہیں تو دور کے بعد نہیں آ جائے. چھوٹا سا بچہ ہے. یہ وہ جناب اللہ وقت کا ولی کامل بیٹھا ہے، وقت کا مجدد بیٹھا ہے، محدث بیٹھا ہے، مفسر بیٹھا ہے، متکلم بیٹھا ہے، ولی کامل ہے. بچے نے کہا حضور دور کے بعد آ جائیں. آپ نے فرمایا ہم حاضر ہو جائیں گے. بڑے بڑے لوگ وقت کے لینے کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا بچہ یتیم ہے. یہ رسول اللہ کی سنت ہے، جب یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے میرا رب اس کی مغفرت فرما جایا کرتا. اب توجہ چاہتا ہوں، ایک نالا اس پر پلیاں نہیں بنی ہوتی، اس کے نکڑ پر اس کا گھر تھا، لیکن کمرہ ایک ہی تھا. آپ نے اس بچے سے فرما کر تم کہو تو میرا یہ خلیفہ سید زادہ ہے، میں اس کو بنا لے کر آ جاؤں. حضور لے کر آئیے، بچہ چھوٹا ہے، اعلیٰ حضرت کے عزیز القادروں پر صدقے جائے. آپ نے فرمایا اس کو لے کر آ جاؤ. جی حضور لے کر آ جاؤ. کیا کھلاؤ گے؟ پوچھے علماء سے. اس وقت آپ کو جو اور گندم کی روٹی حکیموں نے منع کیا تھا. آپ بہت زیادہ غریب تھے، بسکٹ سے گزارا چلتا اور کچھ نہیں کھاتے. آپ نے فرمایا چلو کیا کھلاؤ گے؟ کہا یہ جو لایا ہوں یہ پیس کر امی روٹی پکا لے گی. چنے بھی منع تھے، یہ چنے لایا ہوں یہ بھون کر آپ کو کھلا دے گی. اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، وقت کا مجدد وقت کا امام ہے، فکر دیکھیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہی جناب اللہ اپنا لباس بہتر کیا، بڑا بہترین لباس پہنا ہے، جبہ پہنا ہے، کسی کے گھر میں بن کے جا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ بڑے بڑے جناب اللہ بادشاہوں کے گھر میں نہیں جاتے ہیں، لیکن آپ کو پتا یہ ہے بچہ ہے بھی غریب ہے، یتیم ہے. اب اس کی دل جوئی کے لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گئے. اب اس کا جناب اللہ گھر تو تھا، ایک ہی کمرے کا تھا، کیسے اندر بیٹھا تھا؟ پتا ہے وقت کا امام ہے، ایک گھر سے جناب اللہ چٹائی لایا ہے، ایک جناب اللہ کوئی بوری لے کر آ گیا، اس نے گدی کے نکڑ پر جناب اللہ بوری کو بچھایا. وقت کا امام نے اپنے جبے کو سمیٹا، اسی پر بیٹھ گئے. اب وہ اندر سے کھانا لایا، کس کا مطلب ہے؟ روٹی لایا ہے، چنے لایا. اس وقت ڈاکٹر نے منع کیا ہے، حکیم نے منع کیا نہ کھائیے گا. آپ نے اس کی دل جوئی کے لیے 1.5 روٹی کھائی. کتنے؟ وہ سید زادہ جو آپ کا خلیفہ تھا نا، وہ کہنے لگا حضور چکھ رہے. آپ نے فرمایا نہیں، 1.5 روٹی کھا لی. اب کھانا کھانے کے بعد بچے سے کہا کیا ہمیں جانے کی اجازت ملے گی؟ کہا میں ماں سے پوچھ کے آتا ہوں. وہ بچہ جاتا ہے، بھائی صاحبہ سے پوچھ کے آتا ہے، بھائی صاحبہ اجازت دیتی ہے. تو امام کھڑا ہوا ہے. اب اتنے میں جناب جیسے بیٹھے تھے لوگ آتے جاتے رہے. وہ کہنے لگا اعلیٰ حضرت آپ یہاں بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا چلو چلو جاؤ یہاں سے، یہ تمہاری نہیں میری دعوت ہے. یہ امام احمد رضا ہے اور وہاں جائے. آپ نے فرمایا میری دعوت تمہاری نہیں، تم جاؤ اپنا کام کرو. اب وہاں پر کھانا کھایا، بچے کی اجازت ملی تو خلیفہ صاحب پوچھنے لگا ہے. سید زادہ کہنے لگا حضور آپ کو تو حکیم نے منع کیا تھا، آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ نے 1.5 روٹی کھا لی. آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا ہے؟ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کہ اپنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے، اللہ اپنے درجات کو بلند فرما دے گا. تو میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے بلکہ رسول اللہ کی سنت کو دیکھا ہے. یہ وہ وقت کا ایمان ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلنے لگے نا تو اپنے کافر والوں سے فرمایا چپل نہیں پہننا. ادب کا عالم دیکھیے. تو ایک شخص کہنے لگا حضور کے چپل پہننا جائز نہیں. آپ نے فرمایا تم جائز و ناجائز کی بات کرتے ہو. اگر اس در کے کتوں کے پاؤں چومنے کو مل جائے تو احمد رضا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے. آج اگر ہم کہتے ہیں سکے مدینہ تو ہمارے مزار بناتے ہیں. کسی پاؤں میں اللہ نے انسان بنا کتا بنا لو اپنے آپ کو. خدا کی قسم یہ بھی ہماری سعادت ہے کہ رسول اللہ کے در کا کتا مجھے کہا جائے. اعلیٰ حضرت کی بات اتنی بڑی ہستی. تو ایک شخص
اللہ کی جادوں کو چوم سکتا ہوں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تیرے رب اس قابل ہیں کہ رسول اللہ کی جادوں کو چوم سکے؟ لوگ کہتے ہیں قبر پرست ہے، اعلیٰ حضرت نے بڑے فتوے کسے تھے کہ یہ قبر پرست تھا، یہ قبر کی پوجا کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں پڑھا فتح والی دیا کہ جب تم قبر پر جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھا کرو، نہ اس کا بوسہ دو نہ اس کو چومو۔ یا اللہ حضرت نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، یہی ان کی فکر ہے۔ فرمایا جو اگر پوچھتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے ہمیں دربار کا بھی ادب سکھایا ہے، دربان کا بھی ادب سکھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں، توجہ جب خود آخری بات امام انبیاء علیہ السلام کی دربار میں آئے، آ کر کے جناب اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مہربانی فرمائیے، مدینہ سے روانہ ہے، آج ہم نواز کی دربار میں آئے، مجھ پہ مہربانی فرمائے، مدینہ سے روانہ فرمائے، آپ نے ناز فرمائے شروع کی ہے، جناب اعلیٰ پڑھتے پڑھتے بدر میں آ گئے، آپ فرماتے بھائی تجھے سے میری بات کیوں پوچھے رضا کہ تجھ سے غلام ہزار پھرتے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے بدر میں آ گئے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے گھٹنے زمین پر دے مارے، آپ رونے لگے، اتنے گویا گویا قریب آئے، آپ کے کعبے مبارک پر لگائے، جوئی مر کے دیکھا انہیں کلار سامنے موجود ہے۔ مدارس سے ملتا ہے، تصوف اور طریقت خانقاہوں سے ملتی ہے، لیکن رسول اللہ کا عشق اسی کو ملتا ہے جسے آمنہ کلا قبول فرمایا کرتا ہے۔ ساری زندگی کرم کی جو خدمت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، تو میرے رب نے پھر کرم نوازی بھی فرمائی ہے۔ سرکاری اسلام نے قبول فرمایا، اور وہاں پر کرم نوازی ہر ایرے گرے پر نہیں ہوتی ہے، اسی پر ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ڈنکا بجایا کرتا ہے، جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوتا ہے۔ جناب اللہ پیر مہر علی شاہ بولن میں ایسی دیدار نہیں ہوا ہے، عبدالرحمن جامی کو ایسے نہیں ہوا ہے، بلکہ جنہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے، آمنہ کے لال نے انہیں اپنے سینے سے لگایا ہے۔ یہ وقت کا امام ہے جو جناب اللہ سے محقق نہیں ہے، محدث نہیں ہے، مفسر نہیں ہے، متکلم نہیں ہے، صرف ولی کامل نہیں ہے، بلکہ ایک وقت کا عاشق رسول نظر آتا ہے، اور جناب اللہ خود بھی ہے، اور خود یہ نہیں کہ جناب اللہ مال نہ تھا تو موت کی فیلڈ میں آ گئے، آپ جناب اللہ بے تحاشا مال و ملکیت کے مالک بھی تھے۔ لاہور میں جو شیش محل ہے وہ آپ کے خاندان کا ہے، ہندوستان بریلی شریف آپ کے بڑوں نے فتح کیا تھا، وہیں پر قائم ہوئے تھے، اور آپ کے بڑوں میں جب آپ کے دادا نے کسی صوفی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا پھر پورا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا پہننے لگا، اور آپ اتنے وفادار تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کبھی جناب اللہ کوئی ایسے نہ تھا کہ جناب اللہ صرف خود ہی کی بات ہے کہ آپ کے محلے میں جو ہندو رہتے تھے، آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، مول صاحب کیا کریں، قادیانی سے کاروبار کر سکتے ہیں، کوئی دیوبندی سے بھی کر رہا ہے، کوئی اہل تشیع سے بھی مل رہا ہے، کوئی راویوں سے بھی مل رہا ہے، کوئی دو نمبریوں کو اپنے اسٹیج کی رونق بنا رہا ہے، لیکن قربان جائیں اعلیٰ حضرت عاجل برکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے محلے میں ایک بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا مالدار تھا، لیکن غیر مسلم تھا۔ اس نے کہا کاؤ ماتا کو کاٹنے میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا،
یہ دنیا اور سائنس کا اگر کوئی شہنشاہ ہے تو احمد رضا ہے. دنیا میں اللہ نے کوئی شہنشاہ فرمایا ہے تو واقعی احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اس کی مولانا محمد علی جوہری نے کہا ہے کہ اگر لوگوں کے قلوب کو قرآن کی طرف پھیرا ہے تو وہ علامہ اقبال نے پھیرا ہے، لیکن صاحب قرآن کی طرف پھیرا وہ احمد رضا نے پھیرا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر اللہ تعالیٰ کروڑا کروڑا رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے ہمارے جناب اللہ عقلوں کی حفاظت فرمائی، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائی، ہماری نظریات کی حفاظت فرمائی. اور جو ان کے نظریات ہیں اللہ ہمارے لیے ایسے نظریات بنا دے جیسے ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رہ کر کے دین کے لیے شدت پسندی تھی، وہی اللہ ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں درندگی سے بچا کر یا ذکر بنا دے. اللہ زندگی شان سے موت ایمان سے نصیب فرمائے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو اپنی محبت کے لیے چن لیا کرتا ہے. اور اس وقت اگر چنا تھا تو وہ احمد رضا تھا. وما علینا الا البلاغ المبین. واخر دعوانا